السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ امید ہے سبھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو افسانہ ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے پریم چند کی حالات زندگی 1880 سے لے کے 1936 تک۔ ٹھیک، پریم چند کا اصلی نام دمپت رائے تھا۔ 1880 میں بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک پڑھے لکھے شریف گھرانے کے فرد تھے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ 5 سال کی عمر میں ایک مولوی سے اردو اور فارسی پڑھنا شروع کی، اور تقریباً 14 سال کی عمر میں جب ان کے والد کا تبادلہ گورکھپور میں ہوا، انہیں وہاں کے مشن اسکول میں 6ٹھی جماعت میں داخلہ کرایا گیا، جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ نامساعد حالات کے باعث وہ اپنی تعلیم باقاعدہ طور پر مکمل نہ کر سکے اور اسکول میں استاد کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ آپ دیکھو کیا کہتا ہے۔ 1880 میں وہ بنارس کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، ان کے والد جو تھے وہ ڈاک خانے میں ملازم تھے، پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے۔ 5 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھائی لکھائی کا کام شروع کیا، اردو اور فارسی میں۔ 14 سال کی عمر میں ان کے والد کا تبادلہ ہو گیا، یعنی کہ ٹرانسفر ہو گئی ان کی گورکھپور، تو ادھر ان کو ایڈمیشن دلوائی، داخلہ کروایا 6ٹھی جماعت میں۔ تو اس اسکول سے انہوں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد خراب حالات کے چلتے وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہ کر سکے اور ایک اسکول میں ملازمت کی حیثیت سے کام کرنے لگے 10ویں کے بعد۔ تب بندہ 10th پاس کر کے ملازم لگ سکتا تھا۔ البتہ ملازمت کے دوران ہی ایف اے اور بی اے کے امتحانات پاس کیے۔ بی اے کا مطلب بیچلر آف آرٹس، ایف اے کا مطلب فیکلٹی آف آرٹس۔ یہ انٹرمیڈیٹ کورس ہوتا ہے جو 10th کے بعد ہوتا ہے، جس کو آج ہم 11th اور 12th کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اس کو ایف اے کا امتحان کہا جاتا تھا۔ ملازمت کے دوران ہی انہوں نے ایف اے اور بی اے کا امتحان پاس کیا۔ 1902 میں وہ الہ آباد ٹریننگ کالج میں داخل ہوئے۔ پھر وہ الہ آباد کالج میں چلے گئے، جہاں سے انہوں نے انگلش ٹیچر سرٹیفکیٹ کا امتحان پاس کیا۔ اس کالج میں پریم چند تقریباً 2 سال تک رہے۔ یہاں انہیں پڑھنے لکھنے کے لیے اچھا ماحول ملا اور انہوں نے اپنا پہلا ناول اسرار معبد یہیں لکھا، پڑھائی کے دوران ہی کالج میں، جو بنارس کے ایک ہفتہ وار آواز خلق میں قسط وار شائع ہوا۔ 1905 میں ان کا تبادلہ کانپور میں ہوا، یعنی کہ ٹرانسفر ہو گئی کانپور، جہاں منشی دیا رام نگم ایڈیٹر زمانہ سے عمر بھر کی دوستی کی بنیاد پڑی۔ ٹھیک ہے، ان کی دوستی کس سے ہوئی؟ منشی دیا رام، جو ایڈیٹنگ کا کام کرتے تھے وہاں، اور اب انہوں نے مستقل طور پر زمانہ میں اصلاحی، سوانحی اور ادبی تبصرے لکھنے شروع کیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ سماجی اصلاح کے بارے میں تبصرے لکھنا شروع کیے، حالات زندگیوں کے بارے میں تبصرے لکھنے شروع کیے۔ کانپور کی زندگی اور ماحول نے پریم چند کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پریم چند کو کانپور میں ایک بہت اچھا ماحول ملا اور ان کی صلاحیتوں کو، طاقتوں کو نکھارنے کا ایک اچھا موقع ملا۔ اسی زمانے میں ان کا سیاسی اور سماجی شعور پختہ ہو گیا، یعنی کہ پکا ہو گیا، سیاسی لحاظ سے بھی اور سماجی سوشلی لحاظ سے بھی، اور حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا، اپنے وطن سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ اس جذبے کے تحت لکھی گئی کہانیوں پر مشتمل ان کا مجموعہ سوز وطن نواب رائے کے فرزی نام سے 1908 میں شائع ہوا۔ انگریز سرکار نے اسی کتاب پر پابندی عائد کی۔ انگریزی سرکار تھی تب ادھر، تو انہوں نے اس پر پابندی لگا دی کہ یہ اپنے وطن کے بارے میں، حب الوطنی کے بارے میں انہوں نے کیوں لکھا۔ اس کی کاپیاں نظر آتش کرا دیں، یعنی کہ آگ کے حوالے کر دیں، جلا دیں۔ کانپور کے 4 سالہ قیام کے بعد، یعنی 4 سال وہاں رہے، ان کا تبادلہ ضلع ہمیر پورہ میں بحیثیت ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے ہوا۔ وہاں سے ان کی ٹرانسفر کرا دی گئی زبردستی انگریزی حکمرانوں کے دوارا۔
یہاں پریم چند کو دیہات میں جانے اور کسانوں کی زندگی کے گوناگوں مسائل کو سمجھنے کا موقع ملا۔ گوناگوں مسائل مطلب قسم قسم کے مسائل، رنگ برنگے مسائل کسانوں کے سمجھنے کا موقع ملا۔ اسی زمانے میں ان کی صحت خراب رہنے لگی اور وہ گورکھپور چلے آئے۔ گورکھپور کا قیام ان کی ادبی زندگی کے لیے بہت ہی سازگار ثابت ہوا۔ سازگار مطلب کہ مناسب ثابت ہوا یہاں کا جو دور تھا۔ اسی زمانے میں ان کی کہانیوں کا مجموعہ پریند پچیسی شائع ہوا اور ایک اور ناول گوشۂ عافیت مکمل ہوا۔ 1921 میں انہوں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، ریزائن دے دیا گورنمنٹ کی جاب سے، اور پھر مختلف پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے رہے اور ہندی ماہنامہ مریادا کی ادارت کے فرائض بھی کچھ دیر کے لیے انجام دیے۔ ادارت کا کام یعنی کہ ایڈیٹر کا کام، وہ پریس میں ایڈیٹنگ کا کام بھی کرتے رہے، پرائیویٹ رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک پریس خریدا جہاں میگزینیں اور اخباریں جہاں پرنٹ ہوتی ہیں اور ناول لکھے اور پرنٹ کیے جاتے تھے، اور باقاعدہ پبلشنگ کا کام شروع کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پرنٹنگ کا کام شروع کیا۔ اس پریس سے انہوں نے اپنے چند مشہور ناول پردۂ مجاز، غبن، میدان عمل اور گودان کے ہندی ایڈیشن شائع کیے۔ پریس کی آمدنی بہت ہی کم تھی، لہٰذا 1925 میں لکھنؤ آ کر مختلف جگہوں پر کام کرنے لگے۔ وہاں بھی ان کی آمدنی کم تھی، خرچے زیادہ تھے، اس لیے پھر وہ واپس چلے آئے۔ اسی دوران فلموں کے لیے کہانیاں لکھنے کی غرض سے ممبئی بھی گئے، لیکن وہاں زیادہ دیر ٹک نہ سکے اور واپس چلے آئے۔ اپنا ایک پرچہ ہنس نکالا جو بہت ہی مقبول ہوا، لیکن صحت مستقل طور پر خراب رہنے لگی، بیماری بڑھتی گئی۔ 1936 میں انتقال کیا۔ اردو میں افسانہ نگاری کی ابتدا پریم چند کے ہاتھوں ہوئی۔ سب سے پہلے افسانہ کس نے لکھا؟ پریم چند نے۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے، جن میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور فانوس خیال قابل ذکر ہیں۔ ناولوں میں بازار حسن، میدان عمل اور گودان بہت ہی مشہور ہیں۔ ان کی کہانیوں میں اکثر ہندوستان کی دیہاتی زندگی کے مرکے اور کسان اور مزدوروں کی حقیقی تصویر ملتی ہے۔ ان کی زندگی میں مطلب کہ ہندوستان کے غریب لوگوں کی زندگی ملتی ہے اور مزدوروں کی زندگی ملتی ہے۔ آپ کی طرز تحریر سادہ مگر پر اثر تھی۔ تحریر مطلب کہ لکھنا، آپ جو بھی لکھتے تھے سادہ لکھتے تھے اور اثر والا لکھتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ پر مغز باتیں بیان کر دیتے تھے، بہت بڑی باتیں چھوٹے چھوٹے سینٹنسز میں کر دیتے تھے۔ افسانوں اور ناولوں کے علاوہ آپ نے بڑی تعداد میں مختلف موضوعات پر مضامین بھی لکھے ہیں۔ ان کے وہ مضامین خود ادبی اور لسانی مسائل اور مباحثت سے متعلق ہیں۔ ادبی مسائل جو ادب کے ریلیٹڈ ہوں، لسانی کا مطلب ہوتا ہے لسان کے زبان کے متعلق بول چال، مباحث ہوتا ہے بحث، یعنی جو ان کے افسانے تھے وہ ادبی لحاظ سے لسانی مسائل سے باعث مباحث سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بحث سے تعلق رکھتے تھے۔ آج بھی بڑی معنویت کے حامل ہیں۔ معنویت ہوتا ہے بامعنی اہمیت رکھنے والا۔ آج بھی ان کے جو ناول ہیں، جو افسانے ہیں، وہ بہت ہی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے مجھ کو اجازت۔ اللہ